السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نهجه إلی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم سابقہ درس میں ہم نے سورۃ مائدہ کی تفسیر مکمل کی تھی۔ اس کے بعد بھائیوں کے مشورے کے مطابق آج ہم سورۃ الناس سے 30ویں پارے کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور سورۃ الناس سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہیں کہ جن کو عموماً ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اور خود بھی ائمہ مساجد جو ہے وہ پڑھتے ہیں نماز میں، سنتے بھی ہم اکثر، اور ویسے بھی قرآن کریم کی آخری صورتیں تینوں کل ہوں بلکہ چاروں کل، اور اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے اور جو بڑی ہی معنی خیز صورتیں ہیں، اور بلکہ دین کے علاوہ، نیکی ثواب کے علاوہ دنیاوی حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑے اس میں فوائد ہیں، جس طرح کہ ہم بیان کریں گے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے حوالے سے کہ ان صورتوں کی کیا فضیلت ہے اور ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی تلاوت کی جانا اور خصوصی طور پر ان کی یعنی کہ پابندی کرنا صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد، اس چیز کا کتنا بڑا اجر بھی ہے اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی زبردست تاثیر جو ہے ایک انسان کے اوپر، اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنزِلَتِ اللَّيْلَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ، کہ آج رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آیتوں سے مراد یہ دونوں صورتیں، آپ مانتے ہیں کہ اس جیسی صورتیں یا اس جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، کیا میں تم کو ایسی بات، ایسی چیز سکھاؤں کہ جو سب سے بہتر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ پناہ لیتے ہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ مانتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جس سے بہتر اور چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی آدمی پناہ میں آ جائے، پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تلاش کر رہے تھے، اندھیری رات تھی اور بارش بہت اس رات میں بہت زبردست ہو رہی تھی۔ آپ کو ہم تلاش کرتے رہے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو مانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پایا تو آپ نے ہمیں جو سکھایا اس وقت کو کیا سکھایا؟ آپ مائیں کہ صبح اور شام 3 مرتبہ معوذتین اور سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ دے اگر آدمی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لیے ہر چیز سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے صحابہ کرام مانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا معمول تھا کہ خصوصاً صبح و شام ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا، دہرانا۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں سے پہلے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے جنوں
اور اس طرح کی چیزوں سے شیطانوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یعنی ان کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیتے تھے۔ اور جب یہ جو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ تو چنانچہ ہم ان دونوں صورتوں کے حوالے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں کہ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں ان کی فضیلت کا بیان بھی ہے اور خصوصی طور پر ان کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام بھی ہے۔ ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 مرتبہ دہرانا۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں جس طرح آپ نے حدیث سنی ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے منہ کے پاس لاتے اور ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتوں کو پڑھتے، پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہے پھیرتے، ایک بار کرتے پھر دوبارہ کرتے پھر تیسری بار کرتے۔ تو 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیرتے۔ اور اسی طرح سے کبھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، اس وقت بھی آپ ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ صورتیں نہ کہ صرف اجر و ثواب ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ اور حفاظت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھائیوں، دنیا میں انسان حقیقت میں طرح طرح کی چیزوں کا اس کو سامنا ہے جو شریر چیزیں ہیں، اور ہم سورۃ الفلق کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ چیزوں کے اندر شر کس کس انداز سے ہے، لیکن اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہے ہی محض شر، اور اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن شر کا پہلو زیادہ ہے، حتیٰ کہ بذات خود انسان اپنی جان سے، اپنے نفس سے بھی محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ سے محفوظ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کا بذات خود اپنا نفس بھی جو ہے اس کے لیے اس کے اندر شر ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے پاس کوئی مادی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس شر کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس شر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن کریم پورا کا پورا دیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتیں اور آیات، اس طرح کی چند دعائیں کہ جن کے ذریعے سے مزید ہم اللہ تعالیٰ کے محفوظ کی حفاظت لے سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ الناس لیتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور ہمارا طریقہ کار انشاءاللہ رہے گا، کوشش کریں گے ہر درس میں ایک صورت لینے کی۔ چھوٹی صورتیں ہیں اور اس میں پہلے تلاوت ہوا کرے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر تلاوت بھی غور سے سنی جائے، اگر قرآن ہاتھ میں ہو تو اور بہتر ہے، تاکہ الفاظ کو ساتھ ساتھ سنا بھی جائے، اس کے معنی بھی دیکھے جائیں، اور مزید اس کے بعد تلاوت کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا محاورہ ترجمہ کے ساتھ اس کی تفسیر، اور اس کے اندر جو معنی ہیں، احکامات ہیں، جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار رہے گا۔ اور مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ درس کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے، لیکن پہلے ہم نے آدھے گھنٹے 25 منٹ آدھے گھنٹے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھیوں کا مطالبہ ہوا ہے کہ بعض ساتھی دور سے آتے ہیں تو ٹائم تھوڑا ان کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس لیے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کوشش کریں